لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے انسان کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ زندگی میں زہد کو اختیار کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ بڑے اچھے طریقے پہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کیجیے. پھر ایک جگہ فرمایا ہے کہ انما الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا کی زندگی جو تم دیکھتے ہو لہو و لعب، یہ کھیل تماشے کا سامان ہے. اور پھر عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے اور جوانی اور پختگی کی عمر میں پہنچتا ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد، تو کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے اور اولاد زیادہ ہو جائے. اور اللہ نے بڑی اچھی مثال دی اور فرمایا کہ مثل الحیات الدنیا، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایسے ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسے بارش برسے، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس بارش نے زمین کی مٹی کے ساتھ مل کر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ چادر بچھا دی. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر وہ گھاس خشک ہوئی اور ہوائیں گھاس کے تنکوں کو اڑاتی پھرتی ہیں. اور یہ بہت ہی ناپائیدار چیزیں ہیں. اس لیے آدمی جب زہد اختیار کر لے تو اللہ اس شخص کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے. اور زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا ہو جائے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ تاریک رخ دنیا ہو جائے. زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان یا اللہ کے اور اپنے درمیان اپنے نفس کو حائل نہ ہونے دے اور اپنے نفس کو کچلے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص 40 دن روزے رکھے اور وہ اس بات کی احتیاط کرے کہ افطار اور سحر میں وہ حلال کا مال کھائے گا
ایسے شخص کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا. بڑی گہری باتیں اور ایک ایک ایسا جملہ جس کی شرح میں کتاب لکھی جا سکے. یہ دولت اسی وقت نصیب ہوتی ہے کہ چاہے آدمی ہیرو میں کھیل رہا ہو اور سونے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہو اور شام کو وہ جھونپڑی میں چلا جائے تو کوئی فرق نہ پڑے. اس لیے بے رغبتی اختیار کرے اور اپنے نفس سے دستکش ہو جائے. ہاتھ اٹھا لے اور جو بیتتی ہے اللہ کی جانب سے سچے اور اپنے نفس کے لیے انتقام لینا چھوڑ دے. اور یہ وہ زہد ہے کہ جن لوگوں نے اختیار کیا اللہ نے ان کی وجہ سے امت کی رہنمائی کی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے والد کو دیکھا کہ 20 شعبان سے اعتکاف میں چلے جاتے تھے اور 10 دن شعبان کے اور 30 دن رمضان کے وہ بالکل خدا کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بسر کرتے تھے. یہ ان کی کتابیں فتحات، دمعات، حجت اللہ البالغہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ان کے اس زہد کا نتیجہ ہیں. ایک ایک فکرہ اور بسا اوقات ایک ایک صفحہ ایسا ہے کہ اس کی شرح میں سالوں گزر سکتے ہیں. بدقسمتی کہ وہ دلی میں پیدا ہوئے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوتے 6वीं 7वीं 8वीं صدی میں تو وہ رازی اور مولانا روم کے پائے کے آدمی تھے اور 1760 میں انتقال ہو گیا اور 250 سال گزر گئے اور اب تک ان کی پوری کتابیں نہیں چھپی. بہت سی کتابیں بھی قلمی نسخے ہیں اس لیے کہ پڑھنے والے ہی کوئی نہیں رہا. تو جو چیز مارکیٹ میں آؤٹ ہو اسے مارکیٹ میں رکھے کون. لیکن اللہ نے ایسی حکمت عنایت کی تھی اور اتنی مشکل گروں کو وہ سلجھاتے تھے. اس کی بنیادی وجہ زہد تھا کہ انسان زندگی کی ضروریات پوری کرے، اپنے گھر اور خاندان کی ضروریات پوری کرے، جس کی ذمہ داری لی ہے اس کی ضروریات پوری کرے اور بس اس کے بعد اللہ ہے اور وہ ہے. کسی چیز کی محبت کو دل میں داخل نہ ہونے، اللہ کی محبت غالب رہے اور اشیاء اور دنیا کی محبت سے آہستہ آہستہ جان چھڑائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لاکھوں اور کروڑوں میں کھیلتے تھے مگر اللہ کے لیے جب کام کرنے کا وقت آتا تھا تو گویا وہ بالکل لا تعلق ہو جاتا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بشارت دی کہ طلحہ اوجب الجنہ، طلحہ نے جنت واجب کر دی، طلحہ جنتی ہے، طلحہ ایسا ہے. اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بازو پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بچانے کے لیے احد میں 70 تیر کھائے اور ایک تیر لگا اور ان کے منہ سے اف کی آواز نکلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ تو اف نہ کہتا تو میں دیکھ رہا تھا اللہ کے فرشتے آئے تاکہ اٹھا کر تجھے اوپر لے جائیں لوگوں سے اور لوگ دیکھیں تو خدا کو کتنا اچھا لگتا. اور طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے طلحہ طلحہ الخیر، طلحہ تو بالکل خیر ہے،
ایک مرتبہ فرمایا طلحۃ الجواد، طلحہ تو بہت سخی ہے، ایک مرتبہ فرمایا طلحۃ الفیاض، طلحہ بڑا فیاض آدمی ہے، تین لقب عطا فرمائے، طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجواد، اور اس کے باوجود کہ کروڑوں روپے میں کھیلتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا اسخر الناس اشجع الناس، اس پورے عربوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر زبیر میرے مقابلے میں ہے، اور سب سے زیادہ سخی طلحہ میرے مقابلے میں ہے، اور عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی بیوی ہمارے مقابلے میں ہے، اور اللہ یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا نہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو نوکروں نے بتایا کہ فلاں پلاٹ آپ کا بک گیا، اور وہ لیٹے ہوئے تھے اور 7 لاکھ سونے کے سکے بوریوں میں بھرے ہوئے لوگوں نے ادا کیے، ان کا حضرت وہ پلاٹ لے لیا ہے، یہ پیسے آپ کے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نوکر کو دیکھا، فرمایا رات کیسے نیند آئے گی اتنے پیسے کے ہوتے ہوئے، یہ اٹھاؤ اور لے جاؤ اور مدینہ منورہ میں اعلان کرو کہ جس کو سونا چاہیے آئے اور ہم سے لے۔ فجر کی نماز میں آئے اور کہا سونا تقسیم ہو گیا، پیسے انہوں نے کہا حضرت سارے رات تقسیم کر دیے تھے، بڑے خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے، بس خدا کے ہاں مل جائیں گے۔ 7 لاکھ تولے سونا، اربوں روپے کی مالیت ہے۔ ہمت بڑھتی ہے کہ 7 تولے سونا کوئی کسی کو دے دے، زیور مانگے کا دے دے، یہ ہمت نہیں بڑھتی، اس لیے کہ دل دنیا کی محبت سے پاک تھا۔ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرے، دنیا ضرورت کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں۔ بس اچھی سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا گھر، اچھے سے اچھا مکان، ایک کمرے میں 2 اے سی لگے، پرواہ نہیں ہے، بشرطے کہ دل میں اس کی محبت نہ ہو۔ اگر دل میں محبت آ گئی تو یہاں سے پھر حرام شروع ہوتا ہے، اور آدمی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حرام کماتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ، اور لوگوں جو پیسہ لے کر اس میں خیانت کا ارتکاب کرے گا، یا پھر بما غلّ، قیامت میں وہ اس پیسے کو لے کے آئے گا۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے لوگوں کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا، ان ربی لغفور الرحیم، اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور لوگوں میری گرفت اور عذاب جب آتا ہے نا تو پھر پناہ نہیں ملتی بھاگے سے، پھر میں پکڑ لیتا ہوں تو چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف رکھے اور دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھے۔